السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حالیہ جنگ کے دوران مشہور تبلیغی بزرگ طارق جمیل صاحب کا ایک بیان خوب وائرل ہوا۔ خاص طور پہ روافض نے اس کلپ کو بہت زیادہ شیئر کیا، جس میں طارق جمیل صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ قنوت میں بھی میں نے زیادہ دعا اپنے ایران کے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ ایسے بے وقوف ہیں، عقل کے اندھے، وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں شیعہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے جو بدبخت ایسی بکواس کر رہے ہیں۔ ان پر اسلام کا لیبل ہے۔ ان بے وقوفوں کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے۔ نہ تاریخ تو پھر بڑی بات کی چیز ہے۔ تو بھائیو ان کے لیے دعا کرو۔ سبحان اللہ، شیعوں کے خلاف پوسٹ کرنے والوں کے خلاف طارق جمیل صاحب اپنی تمام تر حکمتوں نرمیوں کے باوجود یہ بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں ہلاک کرے۔ طارق جمیل صاحب نے انہیں بدبخت اور ان کی گفتگو کو، ان کی باتوں کو بکواس بھی قرار دیا۔ اسی طرح ان کا ایک اور کلپ سامنے آیا جس میں طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی ایران والوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ابھی اللہ ان کی کیسی مدد کر رہا ہے۔ یہ کیسے نامراد لوگ ہیں جو اس وقت یہ فرقہ واریت کو آگ دے رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف ہے، رہے گا، امہات العقائد میں ہے، لیکن ابھی وہ اس لیے نہیں مارے جا رہے کہ شیعہ ہیں۔ الحمدللہ اتنا تو طارق جمیل صاحب بھی مان گئے کہ شیعوں کے ساتھ اہل اسلام کا جو اختلاف ہے وہ فروعی مسائل میں نہیں، معمولی مسائل کے اختلاف نہیں، بلکہ امہات العقائد یعنی بنیادی عقائد کا اختلاف ہے، جیسے توحید و شرک کا اختلاف۔ ان شیعوں کے بے شمار لوگ پاک و ہند میں اپنے منبر پر علی الاعلان بھری مجلس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتے ہوئے، مالک اور رازق کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کائنات چلانے والے علی، سیدنا علی تمام انبیاء سے افضل، علم غیب جاننے والے۔ اسی طرح ان کے مجمعوں میں، ان کے سٹیجوں سے، ان کے علماء کی زبانوں پر اور عوام کی زبانوں پر یا علی مدد کے شرکیہ نعرے گونجتے ہیں۔ اور ہم ثبوت کے ساتھ بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ خود ان کے اپنے بعض بڑے بڑے مولوی، جن کی تعداد اگرچہ چند ایک سے زیادہ نہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، وہ انہیں مشرک قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کی 1000 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی وہ بنیادی کتابیں جن کو یہ کتب حدیث اور علوم اہل بیت قرار دینے کی دھاندلی کرتے ہیں، ان کتابوں میں 1 2 3 4 نہیں، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں، بلکہ 1000 ایسی روایات، ایسی من گھڑت کہانیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد، ثقل اکبر کتاب اللہ قرآن مجید کو محرف، تبدیل شدہ، بگڑی ہوئی حالت میں مانتے ہیں، ناقص مانتے ہیں۔ ان روافض کا عقیدہ امامت خالص تکفیر پہ مبنی عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں جو ان کے بنائے ہوئے 12 اماموں کو معصوم نہ مانے، 12 اماموں کو علم غیب کا حامل نہ مانے، 12 اماموں کو انبیاء سے افضل نہ مانے، وہ کافر ہے۔ حتیٰ کہ وہ 12واں امام جس کی پیدائش ان کے ہاں بھی مشکوک ہے، خود شیعوں کے ہاں، روافض کے ہاں صدیوں سے اس 12ویں کی پیدائش پہ اختلافات ہیں۔ وہ 12واں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، روزہ رسول پہ جانے کے بعد
پوچھیں گے کہ اے لوگو یہ میرے جد اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں کون ہیں؟ بحر الانوار کی روایت ہے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب مولا پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے فلاں فلاں کی قبر ہے، مولا کہیں گے انہیں باہر نکالو، باہر نکالنے کے بعد مولا کہیں گے سوکھا درخت ہوگا، مولا کہیں گے نا درخت پہ لٹکا دو، جیسے ہی سوکھے درخت پر دونوں کو لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا، پھر مولا کہیں گے کہ جاؤ یہودیوں کا فلاں فلاں جگہ کسی زمانے میں قبرستان تھا، وہاں ایک شخص اور دفن ہے، 30 کو بھی لے کر آؤ، مولا اسے بھی وہاں سے نکلوائیں گے، اور نکلوانے کے بعد ان تینوں کو درخت سے لٹکا دیں گے، سوکھا درخت ہوگا، جیسے ہی انہیں درخت سے لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ مولا کے لشکر کے کچھ لوگ بغاوت کر دیں گے اور امام زمانے کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے، جب امام کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے مولا حکم دیں گے کہ انہیں بھی قتل کر دو، انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، انہیں قتل کرنے کے بعد مولا کہیں گے کہ ان میں آگ لگا دو، ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ جس کی آواز کو کسی کان نے سنا نہیں، جو تقریباً ان کے ہاں بھی 1000 سال سے غائب ہے، اور جس کے بارے میں جو بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، کہاوتیں ہیں، ان کے ذاکروں کی زبانوں پر اور ان کی کتابوں میں وہ کہانیاں سن کر، بارنے کا وہ کردار سن کر یوں لگتا ہے کہ کسی انتہائی فسادی، باغی اور سرکش انسان کا تصور پیش کیا جا رہا ہے، جو آئے گا تو مسلمانوں پہ قہر بن کے ٹوٹے گا، جو آئے گا تو عربوں کو قتل کرے گا، جو آئے گا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کو گرائے گا، شیخین کی قبروں کو پھاڑے گا، سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی قبر کو پھاڑے گا، ان پہ درے برسائے گا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی مبارک جسموں کو نکال کر درختوں پہ ٹانگے گا، آگ لگائے گا۔ یہ کردار کس کا ہے؟ مصلح کا کردار ہے، مہدی کا کردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کا کردار ہے؟ نہیں، یہ کردار کسی دجال کا ہے، کسی فسادی کا ہے، سرکش کا ہے، باغی کا ہے۔ اس کے بارے میں یہی عقیدہ کہ وہ انبیاء سے افضل ہے۔ سب سے بڑی بات کہ عقیدہ توحید میں روافض کا اہل ایمان، اہل اسلام کے ساتھ اختلاف ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مشکل کشا، حاجت روا، دعائیں سن کر قبول کرنے والا مانتے ہیں، کہیں جھنڈوں کی پوجا کرتے ہیں، کہیں گھوڑوں کے قدموں میں گرتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ امہات العقائد میں اختلاف ہے، ہمارا اختلاف ہے، رہے گا، امہات العقائد میں ہے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں طارق جمیل صاحب، محبت کے نام پر تریاق دیجئے، زہر نہیں۔ اتفاق کی خاطر عقائد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شرک کے بارے میں مالک کا یہ فرمان یقیناً آپ سے مخفی نہیں ہوگا۔ عوام کی سہولت کے لیے حوالہ دے رہا ہوں، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 72 ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب اختلاف شرک و توحید کا ہو تو کسی صورت میں اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو شہید قرار دینا، شہادت کا منصب دینا ہمارے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو معین کر کے، خاص کر کے جہنمی کہنا، یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی شرک کرنے والا بھلے وہ مظلوم مرے، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، چکی کے 2 پارٹوں میں اس کو پیس دیا جائے، ہم اسے مظلوم تو کہہ سکتے ہیں لیکن شہید نہیں۔ شہادت تو قبولیت کا درجہ ہے، اور یہ معاملہ غیب کا معاملہ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ شرک کرنے والے کو شہید یعنی جنتی کہنا، یہ قرآن حکیم کی آیات کی بغاوت ہے، کھلی بغاوت ہے۔ رہی بات فرقہ پرستی کو آگ دینے کی، ایران یا رافضیوں کے خلاف پوسٹوں کی، اور پوسٹ لگانے والوں کو طارق جمیل صاحب نے جو کوسنے دیے، انہیں بدبخت قرار دیا، بد دعا دی کہ اللہ انہیں ہلاک کرے۔ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ طارق جمیل صاحب روافض کو ہلاک قرار دینے والوں کو تو بدبخت اور فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے والا، قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ سے جاہل قرار دے، دوسری طرف طارق جمیل صاحب
روافض کے خلاف پوسٹ لگانے والے مسلمانوں کی ہلاکت کی بددعا فرما کر انہیں ہلاک ہی قرار دے۔ وارہ ناسے، کیا کمال ہے تیری نصیحت کا، جس کام سے مخالفین روافض کو روک رہے ہیں خود وہی کام کر رہے ہیں۔ بقول آپ کے کہ شیعہ مخالف نہ تو قرآن کو جانتا ہے، اس کو نہ حدیث کا پتا ہے نہ سیرت کا۔ ہم کہتے ہیں حضرت آپ کو تو قرآن کا پتا ہے، آپ کو تو حدیث کا پتا ہے، آپ کو تو سیرت کا بھی پتا ہے، اس سب کے باوجود آپ ان مسلمانوں کو جو روافض کے خلاف پوسٹیں لگا رہے ہیں، بدبخت فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے والا، اور ان کے لیے بددعا کیا کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، آپ یہ بددعائیں دے رہے ہیں۔ طارق جمیل صاحب، یہ ون وے ٹریفک بتا رہی ہے کہ یہاں ناصح جانبداری کا راستہ اپنا کر فریق بن رہا ہے۔ آپ کی یہ نصیحت شیعوں کے تمام باطل عقائد اور فسادی نظریات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف سنی مسلمانوں پر الزام تراشی ہے۔ آپ فرقہ واریت کی آگ بھڑکا رہے ہیں۔ پوسٹیں لگانے والوں کو کوسنے دینے والے، بددعائیں دینے والے، نظر آتا ہے کہ تم سوشل میڈیا سے بے خبر نہیں ہو، واقف ہو، اسی لیے تو آپ کو یہ پوسٹر نظر آئی۔ لیکن ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کے محبوب جواد نقوی صاحب نے اسی ایرانی جنگ کو لے کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف کیا بکواس کی، ذرا سنیے یہ کلپ۔ یہ احد کی جنگ ہے اور اس جنگ میں ہر جن رہبر و پیشوا شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا۔ یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ کیا یہ فرقہ واریت نہیں؟ کیا یہ بدبودار جھوٹا پروپیگنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب مخلصین امت کے سب سے پہلے گروہ ہراول دستے کے خلاف سابقین الاولین کی توہین نہیں؟ کہ ایک طرف اپنے فسادی رہبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح کی برتری دے رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر میدان چھوڑنے کی جھوٹی تہمت لگا رہا ہے۔ کہ یہ فرقہ واریت کی آگ نہیں بھڑکا رہا؟ آپ کو یہ کلپ نظر نہیں آیا؟ آپ کی زبان پہ تالے کیوں لگے رہے اس کلپ کے سننے کے بعد؟ آپ نے اس پر کچھ کہا ہو تو ہمیں بھی وہ لنک دے دیجئے، ہمارے کان بھی ترستے ہیں کہ صحابہ کے دفاع میں کبھی آپ کی زبان کھلی ہو۔ وقتی طور پر حالات کی شدت، انسانوں کا انسانی تقاضوں سے وقتی طور پر منتشر ہو جانا، پھر فوراً اپنے آپ کو سنبھالنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھا ہونا، 70 کے قریب صحابہ کا شہید ہونا، اس جھوٹے مکار گستاخ جواد نقوی کو نظر نہیں آیا جو کچھ عرصہ تک تقیہ کی چادر میں چھپ کر اعتدال کا جھوٹا چولا اڑا کرتا تھا اور حقیقت میں اپنے ٹولے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف یہ زہر اگلتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس فرقہ پرست گستاخ کا حکومت پاکستان کے خلاف بکواس کرنا بھی دنیا نے دیکھا۔ پاکستان غلاموں کے اختیار میں ہے، پاکستان غلاموں کے ہاتھ میں ہے۔ غلام دفاع نہیں کرتے، غلام بیچ دیتے ہیں، غلام توڑ دیتے ہیں، غلام فروخت کر دیتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں غلام۔ فیلڈ مارشل کو، وزیر اعظم کو، پاکستانی گورنمنٹ کو اس نے غلام قرار دیا۔ پھر یہ اکلوتا گستاخ نہیں، اس موقع پر ان لوگوں نے جس طرح کی گستاخی اور جس طرح کے فساد کا ماحول بنایا، فوج کو گالیاں دی، وردی کو گالیاں دی، حکومت پاکستان کو گالیاں دی، نامینیٹ کر کے۔ تیرے فوجی دا لعنت تیری فوج دے تیرا تیرے تے خبردار شیعہ نو چھیڑیا تے شیعہ نو چھیڑیا تو بھول جائے پتہ نہیں کتنے دا سید ہے تو تینوں سید بنایا کنے ہے تینوں سید بنایا کنے فوج نو گانا کਢਾنا تینوں فوج چوٹ کے کدھر گولی مار دینی ہو۔ تو ہم پوچھتے ہیں طارق جمیل صاحب، کیا آپ ان تمام حقائق سے بے خبر ہیں؟ اگر ہیں تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ آپ کو روافض کے خلاف پوسٹیں نظر آ گئی، لیکن پوری 1400 سالہ تاریخ میں امت کا جو سب سے افضل ترین گروہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہیں منافق اور کافر قرار دینے والے
असहाब रसूल की गुस्ताखियां करने वाले, ये आपको नजर नहीं आए? आप इनसे मुकम्मल लाइल्म रह गए? अगर ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता तो हम अर्ज करेंगे फिर दोबारा कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर कुफर और निफाक के फतवे लगाने वालों को कोई कोसने दिए हो, कोई उनके लिए बद्दुआएं की हो, कोई उनको नसीहत की हो, तो जरा हमें भी वो वीडियो दिखा दीजिए, उसका लिंक हमारे तक भी पहुंचा दीजिए, हमारे इल्म में इजाफा भी कर दीजिए। अफसोस होता है कि बज़ाहिर सुन्नियत के लिबास में, सुन्नी हल्के में मौजूद लोग भी इनकी हिमायत करते हुए नजर आते हैं। किनकी? जिनके यहां कुरान नऊज़ु बिल्लाह तब्दील शुदा किताब है, जिनके यहां कुरान में मज़कूर अस्साबिक़ून अल-अव्वलून खैरा उम्मह शुहदा अलन नास और रज़ियल्लाहु अन्हुम की सनद हासिल करने वाले लोग भी नऊज़ु बिल्लाह मुनाफिक और कुफ्फार हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तारिक जमील साहब और इस तरह के और मौलवी अमीर हमजा साहब, इनको हिदायत की रोशनी दिखा दे। हमजा साहब की जुबान भी बंद है कि वो जवाद नकवी के खिलाफ कोई एक जुमला कहते हुए नजर आए। तारीफ के तराने तो बड़े गाए, लेकिन कभी सहाबा के दिफा के अंदर भी सामने आए, कभी अहले सुन्नत के अकायद की तर्जुमानी करते हुए भी सामने आए। अल्लाह जिंदा रखे तो ईमान की बेहतरीन हालत पे, और मौत दे तो इस हाल में कि अल्लाह हमसे राजी हो, हम अपने अल्लाह से राजी हो, ईमान पर बाकी रहे, अकायद पर बाकी रहे, तौहीद पर बाकी रहे, और अकीदा तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज ना करे। हमारी सारी मोहब्बतों की बुनियाद अकीदा तौहीद है। जो मवाहिद है हमारा भाई है, और जो शिर्क का दाई है वो हमारा भाई नहीं हो सकता। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।